ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو۔ اویس بھائی اصول قائم ہو گیا؟ جی ہو گیا، اصول قائم ہو گیا۔ اگر یہ چیز دکھا دی جائے جو انجیل میں موجود نہیں تو مرزا صاحب کیا ہوئے؟ وہ پھر جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اب بتائیں، میں نے کوئی فارسی بولی تھی اس سے پہلے؟ میں اب پھر کہتا ہوں، خدا کی قسم مرزا مسرور بھی آ جائے تو مرزا صاحب کو اس معاملے میں سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ میر سلیم کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اور بتائیں۔ مسرور صاحب کو آپ کو عالم آدمی سمجھ رہے ہیں؟ میں کہا چلو پھر بھی شاید اللہ تعالیٰ ہی دس دے نا، کوئی دل جلکا کر دے۔ دوسری بات یہ سیکر بھائی کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں مطلب کوئی خاندانی بیماری ہے یا کوئی عادت سے مجبور ہے کہ خود پرسنل اٹیک کرتے ہیں اگلے بندے کے اوپر، لیکن اگلی بار کہتے ہیں، اگلے کی باری کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو بندہ شیخ ہادی کہہ رہا ہے افضل وڑائچ صاحب کو کہ تمہارے پاس تو دین کا علم ہے نہیں، یہ بندہ خود کڈا کا عالم ہے، مطلب اس کی علمی حیثیت یا قابلیت خود اس کی کتنی ہے۔ میں نے یہی کہا تھا نا کہ 2 آیتیں سن لو قرآن دیا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس بندے کو سامنے میں لگاتا ہوں 2 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھنی آئیں گی اس بندے کو، اس کی یہ علمی قابلیت ہے، حیثیت ہے۔ افضل وڑائچ صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دین کا علم نہیں ہے، مطلب خود پرسنل اٹیک کر دینا اگلے کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بار چیخنے لگے نا کہ ساڑھے نال زیادتی ہو رہی ہے۔ زاہد بھائی وہی ہو گیا نا، وہ اس نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے، تو بات وڑائچ صاحب ذرا میسج ویکھیا جی۔ السلام علیکم، ہن میں گل کر سکدا 2 منٹ جے اگر کوئی ضروری گل نہیں ہو رہی ہن، جے کوئی نہیں آ رہا تے ویس بھائی عمر بھائی، لیکن نہیں اس ٹاپک تے نہیں ذکر بھی نہیں کر رہا میں، ویسے حال چال پوچھ رہے ہیں۔ سناؤ کی حال چال نے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ چلو بس پھر مینوں سیکر بھائی نے روک چھڈیا، نہیں تو میں جنہ کہ میں بھریا نا یقین منو کوئی ہوئے گا نہیں۔ گل پتہ کی ہے گل پتہ کی ہے، گل سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی گل ہے جڑی ذاکی کرن لگا۔ جی جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی کا تعارف کرواؤ یار، ثاقب بھائی کا تعارف کون کروائے گا؟ ویسے تیری سہولت کاری میں کروں تیرا تعارف آ گیا، ساکی دا بعد چکراواں گے، پہلے تیرا آ گیا۔ ثاقب بھائی تہاڈا میک نہیں صحیح ہے، آواز نہیں صحیح آ رہی، تھوڑا جہا کلیئر کر کے دسو یار۔ اور بھائی میرے پیروں تھلے ویسے زمین نکل گئی جدوں میں سنیا، تے میں ہن بندے لب رہے جنہاں نے مینوں بچانا ہے۔ ہن میری آواز کلیئر ہے؟ میں بھی نا ویس تیری سہولت کاری تے لعنت ہے، ہن میرا تعارف کرا لے۔ اللہ دے بندیو خیر ہے، کوئی گل نہیں، ایڈے ایڈے کام ہوندے رہندے آ۔ جے اگر میر صاحب نہ نس دے تے سانوں بھی پھر شک پایا جاندا، منوں تے تیق شاہ نوں یار اساں ہرے صحیح تے نہیں چھڈیا کدھرے۔ اے نسن گے، انہاں نوں حوالے نہیں لبن گے تے پھر ساڈا ہور ایمان تازہ ہوندا ہے کہ سیکر جڑا کام ٹھیک کر رہا، ویس کام ٹھیک کر رہا، افضل وڑائی ٹھیک کر رہا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اصل میں وہ بات یہ تھی، یہ بات یہ تھی کہ ثاقب بھائی میوٹ لگائی ذرا۔ اچھا یہ بات درست تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ حوالہ وہی آگے بائبل کا حوالہ پیش کرتے، تو انہوں نے جو جن کا پیش کیا وہ مجھے نہیں پتا ان کا کن کا پیش کر کے وہ انہوں نے پیش کیا، لیکن بیسیکلی تو سمجھ آئی ہے۔ اویس بھائی کو پہلے نہیں آ رہی تھی بات کی سمجھ، اویس بھائی کو اب سمجھ آئی ہے صحیح سے بات ہے کیا اصل میں۔ وہ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ دینے چاہیے حوالے، میرا تو خیال ہے۔ ہاں جی اویس صاحب چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اسی موضوع کو ہم ریوزٹ کریں گے دوبارہ، اسی موضوع کو ہم بنا کے 6 گھنٹے بعد ایگزیکٹلی براڈ میں لانچ کروں گا، اس میں سیکر صاحب آپ پلیز آئیں تاکہ ایک ریفریشر کورس جو ہے سب کے لیے ہم ریوزٹ کریں سیم ٹاپک کو، لوک کا حوالہ جات جو آپ نے اور مرزا صاحب کا جو کراس ریفرنس آپ نے پیش کیا تھا، اور اس سارے نیریٹو کو ہم ایک ہیمر کر دیں سب کے لیے، جو ہمارے احمدی بھائی بہنیں ہیں ان کے گھروں تک بھی، بچوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جھوٹی عبارات لکھ کر ان کی شان میں بہت ہی نامناسب اور نازیبا الفاظ جو ہیں وہ درج کیے ہیں، اور اللہ کے پاک نبی کی شان میں بہت ہی ہتک کی
یہ ہم ثابت کریں گے سیکر صاحب کی اگین بڑی ڈیپ ریسرچ اور irrefutable فیکٹس کے ساتھ. جو پچھلی براڈ میں بھی کیا تھا اس کا کوئی ریبٹل واویلا بہت کیا گیا, یہ پیش نہیں کر سکے. ہم آج اس کو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کریں گے ایگزیکٹلی 6 گھنٹے 10 منٹ کم 6 گھنٹے یعنی 5 گھنٹے 50 منٹ میں 7 PM ایسٹرن US ٹائم, کینیڈا ٹورانٹو ٹائم شام 7 بجے, USA کا نیو یارک ٹائم شام 7 بجے. وہ 7 اور 5 12 اور 5 صبح کے. اویس صاحب آپ کے صبح کے 5 بجے ہوں گے آپ کی فجر کا ٹائم, سحری کا ٹائم جب کلوز ہوتا ہے فجر کی نماز کے اراؤنڈ اذان کا. تو آپ ہوپ فلی آپ یو ول بی ایبل ٹو کم ان اینڈ جوائن. تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ پلیز یہ ہم ایک میراتھن سیشن کرتے ہیں اس کے اوپر, یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ سیشن ہوگا. ہم اسی نیریٹیوز کو ہم ہیمر کریں گے, جیسے AD کے پلیٹ فارم سے پہلے اسمو احمد ہو یا اس طرح کے اور دیگر جو بلکہ قیام پاکستان میں جماعت احمدیہ کا رول, یہ موضوعات ہوں اور درجنوں دیگر موضوعات جو انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. اور یقین کریں کہ جیسے آج ذلی بروزی نبوت کا ٹاپک چل رہا ہے ان کی براڈز کے اوپر, کیسے تلکا مچا ہوا ہے, کیسے کھلبلی مچی ہوئی ہے. وہ بھاگ کے ہمیں آ رہے ہیں حوالے دکھانے, پہلے یہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے ان موضوعات کے اوپر. لیکن ہمارا کام ہے سیکر صاحب کی برانڈ کا, جیسے ان لوگوں نے کہ اپنی براڈ پہ رہ کے ان موضوعات کا اتنی گہرائی کے ساتھ ڈیپ ریسرچ کر کے فیکٹس کو ہر لحاظ سے ڈاکومنٹ کر کے انہوں نے نیل کیا ہے, ثابت کیا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے سیکر صاحب, یو آر جسٹ اے جیم. اور آپ کے سارے دوست جو ساتھی احمدیہ ڈیکوڈڈ ٹیم کے, تو ہمیں ریئلی سعادت حاصل ہے. اویس ہوں, میں ہوں, یا ہم جیسے اور دیگر لوگ جو آپ کی ٹیم کا باقاعدہ حصہ تو نہیں رہے, لیکن ہمیں آپ کا بہرحال دست و بازو بننے کا شرف حاصل ہے. سب مسلمانوں کو جو بھی ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں, میں اور اویس ایبسلیوٹلی وی آر آلویز ریڈی ٹو جوائن اینڈ ہیلپ ان اینی وے شیپ اینڈ فارم وی کین. آج اب سے 6 گھنٹے بعد ایگزیکٹلی ایک میراتھن سیشن اگین ہم ہوسٹ کریں گے اس کے اوپر. تھینک یو. جزاک اللہ بڑا صاحب انشاءاللہ, اور بالکل ہم حاضر ہوں گے. اچھا, عتیق بھائی آپ کی حاضری بھی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں وڑائچ صاحب سے اور اویس بھائی سے خاص طور پہ, کہ جب بھی آتا ہے نا میر, یہ کہتا ہے جی سیکر صاحب نے ہمارے بارے میں بتا دیا 47 کا کردار دوسروں کا نہیں بتایا. آپ مہربانی کر کے مجھے اس احمدی مفکر کا, مفسر کا, کسی معلم کا ریکارڈ بلا کے بتا دیں جس نے بتایا ہو کہ جماعت احمدیہ کا کیا کردار تھا 47 میں پازیٹیو کے علاوہ. جو ان کا نیگیٹو کردار ہے, کسی احمدی رائٹر نے لکھا ہے, کسی احمدی شاعر نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف تھے, یہ اکھنڈ بھارت کے حق میں تھے. مجھے آپ نے صرف ان بندوں سے, کیونکہ ان کی عقل پہ بالکل بڑا پردہ ہے. ٹھیک بھائی ایک بار ریپیٹ کریے گا پلیز, معذرت, میں دوبارہ ریپیٹ کریں یہ والا پاکستان والا پوائنٹ ذرا. جی میں پاکستان کا پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بھی آتا ہے نا میر, وہ کہتا ہے جی اس بندے نے ہمارے خلاف تو براڈ لگائی ہے, باقی بھائی تم بتاتے ہو اپنا, کیا تمہارے کسی احمدی لکھنے والے نے, لکھاری نے, شاعر نے, کسی مفسر نے, کسی بندے نے, جو سیاسی تبصرہ نگار نے آج تک بتایا ہے کہ جماعت احمدیہ اندر کھاتے پاکستان بنانے کے خلاف تھی؟ مرزا محمود آخر وقت تک کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کا بٹوارا پنجاب کا خاص طور پر نہ ہو, تاکہ ہم قادیان اور پنجاب کو کسی ایک سائیڈ میں رکھ لیں. کیا اگر تو آپ نے یہ بتایا ہے تو پھر آپ سیکر سے حق رکھتے ہیں کہ یار ہم نے بتایا اپنی برائی, تم بھی بتاؤ اپنی برائی. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے کہ تم ہمارے بارے میں بتا رہے ہو, کیوں بتائیں گے بھائی اپنے بارے میں؟ کیا اچھا مینو ہے, نہیں لگتا تھا عتیق بھائی اپنی پھپھو کا بیٹا سمجھ دینے. جی میں پہلے بھی کیا سی کہ بھائی ہم کیوں بتائیں گے, جب تمہارا ہم نے کردار بتانا تو ہم اپنا کیوں کیا تم بتاتے ہو اپنا کردار صاحب کہ بھائی فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بن گیا تو میرا نام کاٹ دینا, تو کیا مرزا محمود نے جو کہا وہ آپ بتاتے ہو صاحب؟ یہ کل ابھی کے پرسوں اپنی براڈ پر بیٹھ کے عتیق بھائی میں نے وہ ڈیٹیل نہیں دیکھی, پڑھ رہا تھا حوالے اسمبلی کی کاروائی, اب پتہ نہیں کون سے حوالے پڑھ رہا تھا. یہ وہ ہے, یہ مودودی, یہ کافر اعظم کا تھا, انہوں نے کہا تھا پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے, تے نال ہی دسدا نا تیرے خلیفے نے کیا سی پاکستان بنان دا خیال دل چ آئے تے استغفر اللہ کر دی ہے. اوتھے غیرت مر گئی سی تیری, کردا نا اوتھے گل. ہاں اگر تو تسی دسیا ہے تو پھر تے سیکر تے اعتراض جائز ہے. اگر تسی خود نہیں دس رہے کہ مرزا محمود دا مرزا شاہ جی اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر, یہاں پہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں پاکستان تے بنایا ہی اسی سی,
تو بھائی جب تم ہمارے سامنے آ کے کہو گے کہ پاکستان بنایا یہ اسی سی، تو ہم تمہارے ہی حوالے دکھائیں گے نا تمہیں کہ تمہارا پاکستان بنانے میں کیا کردار تھا. اچھا اس کے اب اوپر جب کوئی زاہد آ کے کہے صاحب تو ہم اس کو جواب دیں نا. جی جی زاہد صاحب اس کے اوپر میں عوام کی آگاہی کے لیے یہ بات ٹیبل پہ ابھی رکھ دوں. ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ کو کہ وہ آئیں ڈیبیٹ کریں اور یہ ثابت کریں کہ جماعت احمدیہ کا قیام پاکستان میں بہت بڑا کردار تھا. اس ضمن میں ہمارے چیلنج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا. راجہ عطاء المنان صاحب کو میں کم از کم 4 درجن دفعہ یا اس سے بھی زیادہ، میں بھی اس سے 2 کم یا 2 زیادہ، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ 4 درجن سے زیادہ میں انہیں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، التماس کر چکا ہوں پیار محبت سے، انہیں یقین کریں کہ بیگ کر چکا ہوں کہ راجہ صاحب پلیز آؤ، یہ تہاڈا فرض ہے. راجہ صاحب ہوں اور دیگر ان کی جماعت کے اوپن چیلنجز بھی میں کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے اوپر کسی نے آمادگی ظاہر نہیں کی. ہاں میر سلیم، ایک سیکنڈ میر سلیم واحد پرسن ہے کہ جس پرسن نے آ کے بالکل اس بندے نے آ کے کہا ہے کہ جی میں ہر چیلنج آپ کا قبول کر رہا ہوں، کوئی ٹاپک میرے دل ہے، وہ یہ چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ بھی ایگری کیا کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ سیکر صاحب کے ساتھ یہ مناظرہ یا ڈیبیٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب ہوا یہ دونوں کے درمیان ٹاپک کے اوپر بھی کلیمز کا جو دعویٰ اور جواب دعویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ان کی گفتگو ہو چکی ہے، لائیو سیشن ہو چکا ہے 1 to 1. لیکن اب میر صاحب چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی ساری ریسرچ ہمیں سبمٹ کریں یا سبسٹینشیل پارٹ آف دا ریسرچ جو ہے وہ سبمٹ کریں، انف کہ ان کے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے اپنے ریبٹل کے لیے گراؤنڈ مہیا ہو. سیکر صاحب کا سادہ سا اس کے اوپر سٹینس ہے، وہ یہ ہے کہ ریسرچ ہم نے کی ہے، آپ اپنی جا کے ریسرچ کریں. چونکہ آپ کا کلیم ہے، آپ کی جماعت کا بڑا رول ہے، تو آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. آپ اپنے ریسرچر جو ہیں وہ استعمال کریں، ساری لائبریریاں چھان ماریں. آپ کے اپنے ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، جہاں سے سیکر صاحب نے بھی بہت ساری انفارمیشن وہاں سے اٹھائی ہے، میر صاحب کے اپنے ذاتی ویب سائٹ سے. تو وہ وہاں پہ ریسرچ کر کے کیوں نہیں لاتے؟ اب اس بات کے اوپر مدعا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، بلکہ تقریباً وہ یہ پلان ڈراپ ہو گیا آلموسٹ. وہ کہتے ہیں سیکر صاحب کو ذرا سن لیں کہ اپنی ریسرچ مینوں دیو تے میں تاں ڈیبیٹ کروں گا. یعنی تسی اپنا کیتے ہوئے کام جڑا ہے اپنے ساری ایک منٹ دے دو. افضل وڈائچ صاحب، ایک قتل دا مقدمہ ہے، ایک وکیل صفائی ہے، ایک مدعی دی طرف وکیل ہے. تسی اج تک کدی سنیا ہے کہ وکیل صفائی نے کہا بھی تو جڑے ثبوت اکٹھا کر مینوں دے دے تے پھر میں تیرے نال مقدمہ لڑ؟ اس تو زیادہ احمقانہ گل تسی اج تک زندگی سنی کدی ہی نہیں سنی. بالکل وہ اپنا عمر کرنا ہی نہیں چاہتے. سن لو میری گل، وڈائچ صاحب گل تو سن لو نا. مسئلہ ہے کہ سیکر صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پاکستان دے اکابرین نے جماعت احمدیہ پاکستان بنان دے مخالف سن. آخر وقت تک 47 48 دے قریب تک وہ دے مخالف سن. بالکل انجے یہ گل وہ ثابت کر رہے ہیں، وہ دا ثبوت انہوں دے ذمے میں. جیڑا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ساڈا سارا کنٹریبیوشن ہے پاکستان دے، اسی بڑے لائل اور اسی یہ واسطے بڑی جان دیتی ہے، وہ دا کام ہے کہ اس بندے دے کول آ جائے، انہوں کہ ثبوت کھل سامنے. جب وہ ثبوت رکھ دے تو یا وہ دا جواب دے یا انہوں کہے کہ ہاں یار ساڈے کول ہے، ساڈی کتاب وچ لکھی ہے، میں دے معافی چاہنا اور میں شرمندہ ہاں کہ یہ ساڈے بزرگ کہہ گئے نے گل، وہ یہ گل کر گئے، میں دے شرمندہ. اتنا سارا کام ہے. میں تانوں کیوں اپنا، میں تو تہاڈے نال فائٹ کر رہا نا، میں تہاڈی لڑائی ہے، میرا تہاڈا مقابلہ ہے. بالکل شاہ جی گل پتہ کی ہے تسی سمجھن دی گل تے شاہ جی اے ہے نا، ایک میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. شاہ جی سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ سیکر نے دینے آپ کے مخالف حوالے، آپ نے تو ثابت کرنا ہے نا کہ آپ کے بزرگوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا. تسی اپنی تحقیق لے کے آنی ہے نا کہ پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا. سیکر نے آپ کے خلاف دینے ہیں تو آپ نے ان کا ریبٹل دینا ہے نا. سیکر کی تحقیق آپ نے کیا کرنی ہے، وہ تو تہاڈے خلاف ہے، تو آپ نے تو اپنے حق میں خود تحقیق کر کے یہاں پہ آ کے پیش کرنی ہے نا. وہ تہاڈے پلے ہے تو لے کے آؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں، ہاں یہ ہمارے عبید اللہ لطیف بھائی آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عنقریب ایک کتاب آ رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کے قیام میں احمدیوں کا کردار، اور انشاءاللہ یہ عبید اللہ بھائی جو کتاب لکھ رہے ہیں نا اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ یہ چھپنے والی کتاب عنقریب. جی بھائی پاس پتہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دوست محمد شاہ کی کتاب ہے جماعت احمدیہ
اور تحریک वैसे پاکستان. साहब अगर अपने माइक को हाथ से कवर कर लें क्योंकि हवा जो है मेरा ख्याल है लग रही है तो वो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है जी. میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا ہوں پنکھے سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت احمدیہ اور تحریک پاکستان کتاب ہے دوست محمد شاہد کی، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. ان کے پاس صرف اور صرف اسی کتاب کا مواد ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا. تو الحمدللہ اس کا تیا پنجا میں نے کر دیا ہے، اس کے حوالہ جات ہر چیز کا جواب جو ہے نا وہ تسلی بخش لکھ دیا ہے. بس کمپوزنگ کے مراحل میں کتاب انشاءاللہ مفصل جواب کوشش ہے کہ ہر کتاب حوالے کا جو ان کی کتب سے ہے اس کا باقاعدہ سکین لگایا جائے، اور وہ سکین بھی لگاؤں گا انشاءاللہ آخر پہ. اور کتاب وہ 200 سے 250 صفحات پر مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ شائع ہوگی جلدی، تو سب کو پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہیں انشاءاللہ. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے دوست محمد شاہد کی کتاب کے علاوہ، میں نے چیک کیا سارا. جی اویس صاحب اپنی ونڈو بڑی کر لیں پلیز. اچھا عبید صاحب آپ شاید جانتے نہیں ہیں یا آپ کا تعارف ہے پہلے شاید عبید اللہ لطیف بھائی سے یا نہیں. عبید اللہ لطیف بھائی کی آلریڈی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں. انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں قادیانیت کے بارے میں، اور میری تفصیلاً ڈسکشن ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر بھی عبید اللہ لطیف بھائی سے. اور انشاءاللہ عبید بھائی جو کتاب لکھ رہے ہیں نا وہ انشاءاللہ بڑی کام کی کتاب ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹاپک کے اوپر، پاکستان میں جماعت احمدیہ کا کردار. تو ویسے بھی ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، کافی عرصے سے تقریباً میں نے مطلب پرانے دوست سارے ان کو جانتے ہیں کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ. اور خاص طور پہ بہت ساری اخبارات میں ان کے کالم چھپتے رہتے ہیں ختم نبوت کے ٹاپک پہ، اور ختم نبوت فورم جو ہے اس کے اوپر تقریباً تمام موضوعات کے اوپر آپ کو عبید اللہ لطیف بھائی کی تحقیق مل جائے گی. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں بھائی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی السلام جناب، کیسے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. عبید صاحب چیلنج صرف ایک نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ پاکستان بنانے کے حق میں تھی یا مخالف تھی. چیلنج اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ جو یہ اب کہتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت بے دردی سے ہمارا جو قتل کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے. ان کو یہ بھی چیلنج ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اب آپ پاکستان کے اوپر دہراتے ہیں یہ سارا کچھ پاکستان بننے سے پہلے آپ قادیان کے اندر خود کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی چیلنج ساتھ ہے، اس کو بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. کیوں؟ ذرا سوچئے کہ جو چیزیں جن چیزوں کو لے کے آج آپ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سارا کچھ تو قادیان میں آپ خود کرتے تھے غیروں کے ساتھ. رائٹ، صحیح بات. یہ بھی چیلنج دیا ہوا ان کو، اور اسی کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہوا جی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ریسرچ جو ہے نا سبمٹ کریں پہلے. ساحل بھائی میں تو صرف ایک بات السلام علیکم عبید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا میں تو صرف ایک بات کہوں گا قادیانیوں سے، ان کو دعوت فکر دینے کے لیے کہ بھائی دیکھیں تحریک پاکستان کی جو بنیاد ہے نا وہ انگریز سے بغاوت پر مبنی ہے. تحریک پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انگریز سے بغاوت کی جائے جی، جبکہ ان کے ہاں انگریز کی اطاعت فرض ہے، اس کی بغاوت جو ہے وہ حرامی لوگوں کا کام ہے، ایسے ہے انگریز کے خلاف جہاد. ٹھیک ہے، جب بنیاد ہی ہماری اور ان کی آپس میں نہیں ملتی، یہ انگریزوں کو اولو الامر میں شامل کرتے ہیں قرآن کی روح سے، اور مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ اس کی اطاعت کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مجھ پر اور میری جماعت پر اطاعت انگریز کی واجب اور فرض ہے. جبکہ پاکستان بنانے کے لیے ضروری ہے، تحریک پاکستان کی ابتدائی اس بات سے ہوتی ہے کہ انگریز کے خلاف بغاوت کی جائے. یار عبید بھائی ہمیشہ کی طرح آپ نے دیکھا نا، آپ نے وہ کام کر دیا نا کہ ایسا نقطہ اٹھا دیا ہے. کیا کرتے ہیں عبید بھائی؟ مطلب پاکستان کی پہ بننا مرزا قادیانی کی تکذیب کرنا ہے. یار کیا بات ہے، کمال کمال، جزاک اللہ.
تو فرائی صاحب ان سے یہ نا شروع میں تھوڑے دن نا جب یہ بات ہوئی نا تو آپ کے دوست جو ہے نا وہ آپ کے بڑے پیارے ساتھی جو تھے ماضی والے وہ بڑا جی پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، پاکستان ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے، مظلومیت کا وکٹم کارڈ لے کے نا ہر جگہ پھیلنا شروع ہو گئے جناب، کبھی اس لائف پہ بیٹھے ہیں، کبھی اس لائف پہ، کبھی اس لائف پہ۔ میں بڑا یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو یا تو حقائق کا علم نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم خود کیا کرتے رہے ہیں، ہم کیا خود جو ہے وہ قادیان میں جب ہمارا طوطی بولتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے۔ میں نے اس کو جا کر ڈائریکٹ یہ چیلنج کر دیا کہ یار یہ جو کچھ بھی اے ٹو زیڈ جو کچھ بھی تم پاکستان کے اوپر بلیم کرتے ہو نا کہ جماعت احمدیہ کے یہ ساتھ غلط ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا کچھ وہی کچھ قادیان کے اندر تم اپنے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، یہودی تھے، کوئی بھی تھے، سب کے ساتھ وہی ظلم کرتے تھے تم لوگ، ان کے گھروں کے اوپر سب کچھ وہ ظلم تم لوگ کرتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ اپنی ریسرچ جو ہے نا ہمیں بھیج دیں، ہم دیکھ بھائی آپ کی جماعت ہے نا، چھوٹی سی جماعت تھی، مخصوص جماعت تھی، اس کے اوپر ریسرچ کرنا کیا کوئی بڑی بات ہے کہ آپ کو 200-400 سال کی تاریخ چھاننا پڑے گی؟ نہیں، آپ دیکھ لیں 1914 سے لے کے آپ 1930-35 تک کے جا کے چیک کر لیں، ریسرچ اپنی تاریخ چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنی جماعت نے کیا کیا کیا۔ نہیں کرتے، 20-25 سالہ تاریخ ہے نا، جا کے چھانے دیکھیں اس کے اندر کیا کیا کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ۔ ساحل بھائی دیکھیں بات پتہ کیا ہے، آپ نے ابھی بات کی اس سے پہلے کہ پاکستان کی پے بڑھنا ہی مرزا قادیانی کی تکذیب ہے۔ اگر ہم 1944 کا الفضل دیکھیں تو اس میں بشیر الدین محمود کا بیان موجود ہے کہ مرزا صاحب پاکستان جو اس نوعیت کا یہ بنانا چاہتے ہیں یہ کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ مرزا صاحب کا الہام ہے آریوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ آریوں کا بادشاہ تبھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کٹھا رہے، تبھی وہ آریوں کے بادشاہ ہوں گے۔ اگر پاکستان بن گیا تو مرزا صاحب کا یہ الہام جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ بالکل، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا بننا مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر ایک بیان دلیل ہے۔ عبید بھائی اس کے اندر نا ہم نے کوئز کویشچن رکھا تھا کہ وہ کون پہلا فرد واحد شخص تھا جس نے شروعات کے اندر سب سے پہلا پاکستانی تھا جس نے مرزا قادیانی کی تکذیب کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے پاکستان ادھر سے مرزا قادیانی کا الہام تھا، ادھر سے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے کہا لا پتہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آریہ دھرم کتاب ہے اس سے ہمارے دوست اکثر ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ رنڈیاں باہم پیش کی جائیں، رنڈیوں والا حوالہ۔ حالانکہ اگر اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک مضمون دوسرے اخبار سے اٹھا کے وہاں پر وہ مضمون لگایا ہے، اور اس مضمون سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی فوجیوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہندوستان کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ ایک ریلوے کا جو گارڈ ہے، ریلوے اسٹیشن پہ گارڈ تھا، اس نے عورتوں کو بچانے کے لیے فوجیوں کے خلاف گن اٹھائی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ جی، یہ اس مضمون کے اندر موجود ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انگریز کی اطاعت، جناب یہ خدا کا حکم ہے، انگریز نے کی بڑا یہ امن قائم کیا تھا۔ مرزا قادیانی کی اس کتاب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انگریز فوجیوں نے مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی، اور وہ بھی اجتماعی عصمت دری کی، یہاں تک کہ ایک بوڑھی نابینا عورت کو معاف نہیں کیا۔ توبہ 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 توبہ۔ اس مضمون میں یہ سارا سب کچھ موجود ہے آریہ دھرم کتاب میں۔ تو عبید اللہ لطیف بھائی یہ تو پھر بڑی یہ چیز صاف ہو جاتی ہے کہ جس حکومت کو یا جن لوگوں کو آپ اپنی طرف سے امن پسند حکومت یا امن پسند جو ہے وہ لوگ رایا کہہ کے ان کی حکومت کو، ان کی دونس کو جو ہے وہ اسلامک قرار دے رہے ہو، یہ تو ایک تو حقیقت کے بھی برخلاف تھا، دوسرا جو قرآن کریم کے اندر
یہ کہا گیا ہے یاجوج مجوج کے بارے میں کہ وہ فساد فی الارض کرنے والی قوم ہے، اس قوم کو آپ کہتے ہو کہ یہ یاجوج مجوج ہی یہ برطانوی اقوام ہے اور روسی اقوام ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والی قوم کہے اور آپ اس کو کہہ دو کہ یہ امن پسند قوم ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، کیا ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، ان کے تو جھوٹ ہر ایک بات سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کا دجل، جھوٹ، دھوکہ ایک ایک چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو اس کا سیاق و سباق پیش کیا اس ریفرنس کا، اس سیاق و سباق نے ہی ثابت کر دیا کہ جس قوم کو، جس حکومت کو یہ امن پسند ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں وہی بات سچ ثابت ہوئی جو قرآن کریم کے ہے، جو بقول آپ کے یاجوج مجوج ہیں۔ تو یاجوج مجوج کے بارے میں تو قرآن کریم نے پھر بالکل ٹھیک کہا ہے نا کہ وہ فساد کرنے والی، برپا کرنے والی قوم ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ امن پسند قوم ہے؟ آپ تو اپنے عقائد اور اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، حقیقت ہے جو وہاں پہ حقیقت فیکٹ تھی، اس کو ہی ڈینائی کر رہے ہو۔ تو حقیقت سے، شواہد سے، لٹریچر سے اس قدر جو ہے وہ روگردانی کرنی، تو یہ تو پھر ایسی قوم جو ہے نا، وہ تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ جی حافظ بھی کیا کھانا چاہ رہے ہیں؟ بس آواز نہیں آ رہی، آنے لگی ہے، ایک منٹ۔ اعظم کے پیغام کے جواب میں تو موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے۔ افضل ریاض صاحب وہاں تو گلا پھاڑ رہے ہیں، لیکن وہ خود کب ثابت کریں گے مودودی صاحب کا کردار؟ بھائی مودودی صاحب کا کیا کردار تھا پاکستان بنانے میں، یا احراریوں کا کیا کردار تھا؟ جی یوسف، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف ایک ہی لائن کہوں گا۔ یہ افضل صاحب جو ہے نا، میرے نزدیک اگر انتہائی شائستہ اور محتاط الفاظ استعمال کروں، ہی از اے ہیپوکریٹ۔ وہ ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، شائستہ نہیں الفاظ، ہیپوکریٹ میرے پاس اس سے لائٹ لفظ تھا نہیں برادر، تو ورنہ میں کہنا بھی اس سے زیادہ چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے چور سمجھنا کہوں۔ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، مزاحیہ تھا، وہ تھا عمر شریف کا تھا نا، تو عمر شریف پولیٹیشین ہوتا ہے نا اس میں، تو وہ اس نے کیا کہتے ہیں، جب مجمع اکٹھا کرنا ہوتا ہے نا، اس کا بیٹا ہوتا ہے ڈانسر، تو اس کو اسٹیج پہ ڈانس کراتا ہے تو مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر آگے وہ تقریر کرتا ہے، تو کہتا ہے پاپا مجھے ڈانس کراتے ہیں۔ اسی طرح یہ افضل بڑائی صاحب کو نا وہ گھیرنے کے لیے نا انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ افضل بڑائی صاحب کی یہ بندے ادھر آئیں تاکہ پھر ڈبیٹ ہو، تو یہ بندے گھیرنے کے لیے۔ اچھا افضل بڑائی صاحب کو نا دو ٹوک الفاظ چ بول جو کہ تسی ساڈے نال ہو کہ انہاں دے نال ہو، انہاں نے ہمیشہ بندہ لے آ کے مروایا۔ جی وڈائے صاحب، یہ تو سیدھا تھانوں ہے، یہ وہی حساب جے کہ نہیں سونیا توں گا، مینوں وہ بندہ دس جڑا تینوں لے کے آیا۔ چلو حافظ بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ آگے ایک اعتراض ہے جی، آگے اعتراض ہے سمجھ رہا۔ اچھا سناؤ۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا میں نے بتایا ہے دیکھنا ہو کہ دونوں چیزوں میں سے کون اچھی ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک چیز کی آپ برائیاں بیان کرتے رہیں اور کرے وہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں چھاجتے بولے تھے چھاننی کی میں بولے جدے چ لکھاں چھے، کہ مودودی کے ماننے والے اور احراریوں کی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ ہمارا پاکستان میں کیا کردار تھا۔ بھئی پہلے اپنا کردار دیکھو، کسی بھی محفل میں بیٹھو اور دونوں کا کردار ہم دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ کا کیا کردار تھا، اس کے مقابلے میں مودودی کا کیا کردار تھا، احراریوں کا کیا کردار تھا، اور جمعیت علماء ہند کا کیا کردار تھا، جو پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، جو کہتے تھے مسلم لیگ کے رہنما جس میں خود قائد اعظم شامل تھا وہ سور ہے۔ اور یہ عطا اللہ بخاری کے الفاظ ہیں، جس کو یہ بڑا اپنا مجدد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ انتہا درجے کا گالی باز بندہ تھا اور انتہائی فحش۔ جی حافظ صاحب، یہ اس نے اگزامپل دی ہے، ایک کہاوت ذرا سنائی ہے کہ چھاج تو چھاج چھاننی بھی بولے، تو جب یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، تو تب مرزا محمود نے کہا وہ کون بتائے گا؟ وہ نہیں چھاننی نے بتانا، یہ چھاننی نے صرف یہی بتانا ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہاں تمہارے سامنے بالمقابل بیٹھ کے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ مولانا مودودی نے یہ کہا کہ میں تو پاکستان بنانے کے حق میں تھا، یا دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہم تو پاکستان بنائیں گے، باقی سارے جو ہیں وہ جائے جہنم میں۔
हमने ऐसा कोई दावा तो नहीं किया। ये जमात अहमदिया दावा करती है कि जी पाकिस्तान तो बनाया ही अहमदियों ने है, पाकिस्तान की ईंट ही तो अहमदियों ने रखी है। तो जब ये दावा करते हो तो यहाँ पे आके बैठ के सामने मुकाबले पे बात तो करो। नहीं करोगे तब कहोगे छाछ तो छाछ छाननी बोले, तो ये काम तुम आप खुद करो ना, तुम खुद छाननी ना बनो। तुम खुद लोगों को बताओ कि देखो मौलाना मदूदी ये कहता था, फलां आलम ये कहता था, हाँ हमारे खलीफा साहब भी ये कहते थे कि पाकिस्तान तो नहीं बन सकता ना। देखें ऐसी तो अच्छी बात नहीं है ना, पाकिस्तान बन गया तो मिर्जा साहब की तकजीब हो जाएगी। ये बताओ ना लोगों को, क्यों नहीं बताते? तो ये ड्रामेबाजियां जो है ना, ये अल्फाजी चरब जबानी जो है ना, वो कहीं और जाके करना। हम तुम्हारी ये चरब जबानी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। कल मैं भी बिस्ती करा गया ना, तो अपने आप को कवर कर रहा ना उधर बैठ के। जब बिस्ती इतने करवा के गया, मैंने नहीं पता पीछे आया सी कि नहीं। ओए ओए इसलिए तो मैं वीडियो लाई है, हाली चलाई है। होया की दसो फिर थोड़ी वो अफजल बड़ा ऐसा बताएंगे, वो ना सीकर भाई खेती चढ़ गया था आज, मीर सलीम। मैं भी लेट आया था, उतनी देर में इतने ही ऐसी ब्रॉड डिग गई। हेलो बड़ा साहब दसो जरा की अज की कीता जे, क्योंकि रात ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ। नहीं है जेडी गाला पै रही है। मैं थोड़ा जा मैं 2 मिनट बस मेनू 2.5 मिनट दिया जी मैं आना। हाँ इत्थे अवैध साहब ने ब्रांड लाई सी ते ओ शेख हादी ਜਿਹੜਾ ਉਹ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ क्या हमें बाइबल के वो हवाले मिल गए हैं जो सीकर साहब ने कहा, मिर्जा साहब ने मन गढ़त लगाए हुए हैं, तो वो हम देते हैं हवाले, तो हम आपका झूठ साबित करते हैं। तो वो इधर उधर उस दिन रात 12 बजे भी पता है हमने ब्राड़ लगाई, 2 घंटे वेट किया, वो नहीं आए। जी बिल्कुल। अच्छा अब शेख हादी ने अवैध साहब को अप्रोच किया हुआ था, अवैध साहब ने मुझे कॉल की कि मैंने ब्राड़ लगाई है, शेख हादी और मीर सलीम साहब आ रहे इधर, तो आप भी आ जाए। तो वो चाह रहे हैं कि हम उनके जो हवाला जाता है वो सीकर साहब तक पहुंचाएं कि जो ऐसे हुआ है वैसे हुआ। तो वो मैं आया, शेख हादी और मीर सलीम साहब मौजूद थे। मैंने सीकर साहब को भी कॉल की व्हाट्सएप के ऊपर और उन्हें बताया, इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह की ब्राड लॉन्च हुई है, आप या तो सुने बल्कि प्रेफरेबली आप आ जाए। तो फिर वो आ गए, पर चूंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सिर्फ 1-on-1 बात करने की शेख साहब ने और मीर सलीम ने, तो उनसे फिर अवैध साहब ने इजाजत ली कि सीकर साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए ताकि मामला यहाँ पे कोई किसी तरफ पड़े। तो खैर वो एग्री हुए। तो इन दोनों के दरमियान फिर मीर सलीम साहब और सीकर के दरमियान 1-on-1 उस मौजू के ऊपर फिर टाकरा हो गया शुरू। ठीक है। और मैं थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि यही तो नहीं कहा उसने मीर सलीम ने कि मुझे सिर्फ आप पहले दावा दे फिर मैं बात करूंगा, कि ऐसा तो नहीं कहीं हुआ? नहीं, वो उन्होंने वो जो रहमतुल्लाह करानी साहब हैं उनके हवाले उनकी किताब पढ़नी शुरू कर दी। साइल कर लो, मौलवी साइल कर लो साहब, ऐसे ऐसे अपना दावा दो पहले। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर आगे बात चली कि इसी के ऊपर अटकी रही? नहीं, उन्होंने दावा बिल्कुल दिए और बात आगे शुरू हो गई इस मौजू के ऊपर। 2-2 मिनट का टाइम लगा के दोनों के मेरे ख्याल सेशंस हुए, कोई 5 या 6 के करीब अराउंड, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन इतनी बारियां हुई। इस दौरान फिर बात वो अपना इन्होंने मीर साहब की तरफ से बात उन्होंने निकाल दी, उधर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का दरमियान में रेफरेंस ले आए, उसके ऊपर जवाब शेखर साहब ने रिस्पॉन्ड किया और ब्राड को वैसा आपने क्रैश कर दिया। साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गुलदस्ता हूँ क्या हुआ कि ये जो पूरी गल हुई है ये मैंने खुद तकी है। मैं आपको बताता हूँ, मीर सलीम साहब तशरीफ ले आए और वो आए थे यहाँ पे हवाला देने, वो वाला जो अंजील में लिखा हुआ है जो मिर्जा साहब ने कोट किया है। अब बजाय ये कि वो हवाला देते, वो खुद भी गंदे होकर गए और जमात को भी गंदा करा के यहाँ से तशरीफ ले गए। इतनी सी बात है। अच्छा वो जो हवाला था मिर्जा साहब ने ये कहा कि वो फाहिशा औरत जो थी उसने सर के बालों पर अतर मला, और दूसरा वो बात वो एक्सेप्ट करके गया है कि नहीं है बाइबल में? नहीं, वो अब मान गया है। वो कहता है जी कि मिर्जा साहब को गलती हो गई है, तो मैं एक होर बंदा भी दस देना। वो सीकर साहब ने कहा साडा सवाल ही नहीं, होर किने, साडा सिर्फ सवाल है वे
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि झूठ बोल रहा है, तो इन्हों साबित कर दो कि ये बात जो है ये लिखी हुई है यानी इंजील में। मैं माजरत के साथ जरा, तो आपको पता है मैं जरा थोड़ा सा ना समझ हूँ, समझना चाहता हूँ। यानी मीर सलीम साहब ने ये कहा है कि अगर तुम ये कहते हो कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, तो इस तरह का झूठ फलां बंदे ने भी बोला हुआ, तो लिहाजा ये अल्लाह के बच्चे जी, साडा भी झूठा ताडा भी झूठा, जाओ मैच बराबर। हाँ ठीक है ठीक है। यानी उत्ते मिर्जा साहब ने झूठ बोलिया तो की होया, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ हाँ 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 ਉਹ ਨਾ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਚ। ਤਹਕੀਕੀ ਜਵਾਬ ਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? तहकीकी जवाब जो कह कि मिर्जा साहब को गलती हो गई, कुताही हो गई, उन्होंने माफ करता जाए, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ मैच। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਦੋ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਰ ਬਰਾੜ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਲਈ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਸਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਲੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ सही शुगर लग रहा है। सही हो गया। तभी मैं कहूँ कि उधर दूसरी लाइवों के ऊपर इतना शोर क्यों मचा हुआ? मैं तो एकदम से ऊपर आपको पता है रमजान है, थोड़ी सी टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं टाइम मिल रहा है इतना ज्यादा लाइव पे। सही है। ਚਲੋ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀ है, अपना दावा दसो। नहीं, देखो एक्सपीरियंस बोलता है ना इस पे, बुजुर्ग इस पे एक्सपीरियंस बोलता है ना, बंदे को पता होता है कि कौन सा इंसान कितनी की हिम्मत कर सकता है। ਕਦੋਂ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी की चाबी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ में क्यों दिखाई? हाँ ठीक गल, ठीक है। भाईजान उन्होंने बड़ी देर की कॉल की हुई, आवाज दी थी कि रिमोट स्टार्ट मार दो सीरी। ओह ओके। अफजाल भाई माइक, अफजाल भाई माइक कर दे। मैं कर देता। साहिल भाई यकीन जानो, इस टाइम अफजाल साहब ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੜਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾਇਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਾਂ ਸਟਵਾਏ ਬੜਾਇਆ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, और ऊपर से टाइल्स का काम। ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ
ओ नहीं मंशा नहीं खान, देख लेते हैं कुछ।